آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلے تو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ناخن جو ہے نا لمبے لمبے اور تانبے کے بنے ہوئے, اور یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنا گوشت جو ہے نوچ رہے ہیں. یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. خارش جس وقت یہ بندے کو بیماری لگ جاتی ہے تو جب تک وہ خارش کرتا ہے بڑا مزہ آتا ہے, تو خارش کرنے کے بعد کیا صورت حال ہوتی ہے. کسی بزرگ نے لکھا کہ یہی گناہوں کی لذت کی مثال ہے. گناہوں کی لذت کی مثال یہی ہے کہ جس وقت بندہ خارش کرتا ہے بڑا مزہ آتا ہے, اور بعد میں کیا ہوتا ہے, بعد میں جلن سخت ہوتی ہے اور بعد اوقات اس پر زخم تک واقع ہو جاتے ہیں. فرمایا یہی ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے اندر لذت ہوتی ہے اور اس کی سزا جو ہے بندے کو بعد میں بھگتنا پڑے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے ہی گوشت کو اپنے ناخنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, نوچ رہے ہیں. پوچھا جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے اور دوسروں کی عزت کو جو ہے وہ پامال کیا کرتے تھے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم. نبوت کا 11واں سال بھی کل سفر اسراء کا اور معراج کا یہ بتا دیا تھا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے کہ سفر اسراء جو ہے اس کا ذکر کیا کہاں سے, 15واں پارہ اور سورت بنی اسرائیل بھی نام ہے, اور اسی سورت کا دوسرا نام الاسراء, اسی سورت کا دوسرا نام بھی یہی ہے. تو معراج کا تذکرہ جو ہے وہ کب ہوا کہ کس جگہ پر 27ویں پارے میں سورت النجم کے اندر واقعہ معراج کا تذکرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں سوئے ہوئے ہیں, بیت اللہ میں حتیم والی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر آپ کے پاؤں مبارک کو بوس سے دے کر آپ کو جگایا. ایک روایت ہے کتابوں میں بھی لکھی ہے سیرت نگاروں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے. یہ ام ہانی کون تھی؟ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی. تو ذہن نہیں مانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سوئے ہوئے ہوں, اس لیے کہ ایک تو وہ ہیں غیر محرم, اور دوسرا یہ بھی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ ام ہانی کے لیے رشتہ مانگا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام ہانی کا رشتہ مانگا گیا تھا, لیکن اللہ کو شاید منظور نہیں تھا تو یہ رشتہ نہ ہوا. بہرحال ذہن مانتا نہیں ہے. حتیم والی بات پر تو سب متفق ہیں. جو ام ہانی کا تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی پھر ادھر سے اٹھا کر پھر وہ بھی حتیم کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اس لیے صحیح روایت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر تشریف فرما ہے. جبریل امین نے آ کر بوس سے دے کر جگایا اور اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا. جبریل امین ایک سواری ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے, اور یہ سواری جو ہے گھوڑے سے چھوٹے قد کی تھی اور گدھے سے ذرا بڑے قد کی تھی. براق نامی یہ سواری تھی. جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری لائی گئی. ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا اور آپ ساتھ چل پڑے, اور دوسری روایت یہ ہے کہ جبریل امین پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف بن کر بیٹھ گئے. یہ دونوں روایات جو ہیں یہ موجود ہیں. تو اب یہ سفر جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے. اب اس سفر کے اندر کچھ دیر چلے ہیں کہ جبریل امین نے براق کو رکنے کا اشارہ کیا. براق رک گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے. آپ نے دیکھا کہ سرزمین پر اس جگہ پر کھجوریں ہی کھجوریں باغات ہیں کھجوروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دونوں نفل ادا کیے۔ جبریل امین نے پوچھا جانتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ واضح حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی بھی سیرت کی کتاب پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، یہ واضح لفظ ہے۔ وہی کل جو بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ علم ہے، لیکن مکمل علم جو ہے یہ کس کو ہے؟ اللہ۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، پھر کسی موقع پر آ جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تعلمون، کچھ افراد ایسے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اے محبوب ہم نے آپ کو شعروں کا علم دیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ کے مناسب تک۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیتیں آگے آ جائیں گی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون سی جگہ ہے۔ فرمایا یہ یثرب ہے اور یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آگے ہوا، راستے کے اندر جو ہے یہ ایک اور جگہ آئی وادی سینا۔ جبریل امین نے فرمایا یہاں بھی 2 رکعت پڑھیے۔ پھر بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ پھر آگے بڑھے، ایک اور جگہ پر نفل ادا کیے گئے، بتایا گیا کہ یہ مدین ہے جہاں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ پھر آگے چلے، ایک اور جگہ حکم ہوا تو بیت اللہ بتایا گیا جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی ولادت ہوئی۔ پھر آگے جب آپ چلے تو ایک انتہائی کمزور اور لاغر بڑھیا ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا آگے چلیے، اس کی طرف توجہ نہ دیجیے، آگے بڑھے۔ بہت ضعیف قسم کا اور لاغر قسم کا ایک بوڑھا نظر آیا، وہ بھی آپ کو بلا رہا تھا۔ جبریل امین نے فرمایا اس کی طرف بھی توجہ نہ دیں، آگے بڑھیں۔ پھر جبریل امین نے بتایا یہ جو بڑھیا آپ کو ضعیف العمر اور بوڑھی ملی ہے نا، جو آپ کو بلا رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا ہے، اب دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی، اب دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے، دنیا آخر کو پہنچ چکی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے، یعنی جب سے کائنات بنی ہے اس کا اگر حساب لگایا جائے وقت کا 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کے کتنے زمانے کتنی مدتیں گزر گئی، اور اب جو ہے چونکہ آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ 2 انگلیاں یوں اپنی کر کے فرمایا آنا والساعہ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت یہ اس طرح ملے ہوئے، میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے۔ کیا مطلب کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، میری نبوت اور رسالت قیامت تک چلے گی۔ کیا مطلب کہ درمیان میں اور کوئی نبی بھی اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان اگر کوئی چیز نکل آئے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پھوڑا۔ ہاں تو اس پھوڑے کا علاج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں آپریشن کر کے اس کو کاٹتے ہیں نا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان اگر کوئی بندہ دعوی نبوت کر دے اور وہ کہے کہ میں نبی ہوں تو معلوم ہوگا کہ وہ نبی نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ پھوڑا ہے، اس کا آپریشن کر کے اس کو کاٹا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بڑھیا جو ہے یہ دنیا ہے اور دنیا بالکل آخر کو پہنچ چکی ہے، اور یہ بوڑھا فرمایا یہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلے تو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ناخن جو ہے نا لمبے لمبے اور تانبے کے بنے ہوئے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنا گوشت جو ہے نوچ رہے ہیں۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ خارش جس وقت یہ بندے کو بیماری لگ جاتی ہے تو جب تک وہ خارش کرتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، تو خارش کرنے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کسی بزرگ نے لکھا کہ یہی گناہوں کی لذت کی مثال ہے۔ گناہوں کی لذت کی مثال یہی ہے کہ جس وقت بندہ خارش کرتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں جلن سخت ہوتی ہے اور بعد اوقات اس پر زخم تک واقع ہو جاتے ہیں۔
فرمایا یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے اندر لذت ہوتی ہے اور اس کی سزا جو ہے بندے کو بعد میں بھگتنا پڑے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے ہی گوشت کو اپنے ناخنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ نوچ رہے ہیں۔ پوچھا جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے اور دوسروں کی عزت کو جو ہے وہ پامال کیا کرتے تھے۔ غیبت بھائیو بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ پہلے تو یہ مشہور تھا کہ جہاں پر دو عورتیں بیٹھتی ہیں یہ گلے اور غیبت شروع کر دیتی ہیں، لیکن آج ہم مرد جو ہیں اس معاملے کے اندر شاید عورتوں سے بھی آگے چلے گئے۔ آج ہم بھی جہاں دو بیٹھتے ہیں ہم بھی دوسرے کی غیبت تیسرے کی غیبت شروع کر دیتے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی بندہ دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے اس کا بھائی ہے وہ مر گیا ہے اور گھر کے اندر چارپائی پر مردہ بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید دیکھو مثال کتنی دے کر سمجھا رہا ہے۔ فرمایا کہ مردہ بھائی ہے گھر کے اندر اس کی لاش پڑی ہے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی بات پسند کرتا ہے تو اس مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے؟ ہے کسی کو پسند؟ جی نہیں پسند۔ تو فرمایا غیبت کی یہی مثال ہے، جو بندہ غیبت کر رہا ہے گویا کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت جو ہے اسے کھا رہا۔ یقیناً اس بات کو تم ناپسند سمجھتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائیں، تو فرمایا پھر غیبت کو کیوں پسند کرتے تھے؟ ایک روایت کے الفاظ یہاں کرتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ جو ہے نا سخت گناہ ہے، سخت گناہ غیبت زنا سے۔ کیوں؟ اس لیے لکھا گیا ہے کہ زنا کرنے والا اگر انسان مومن ہے نا تو اس کے دل کے اندر یہ بات ضرور آئے گی کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن غیبت کا اتنا چسکا ہے کہ بندہ جب غیبت کرتا ہے نا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اور حدیث میں آیا کہ میں اگر آپ کی غیبت کرتا ہوں، یعنی کوئی بندہ بھی دوسرے کی غیبت کرے تو گویا کہ اپنی نیکیاں جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ قیامت والے دن ایسا ہوگا جس کی میں نے غیبت کی ہے میری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جائیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اللہ اکبر اللہ ایک دن فرمانے لگے کہ میں نے الحمدللہ زندگی بھر میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ ہے کوئی ہم میں سے جو یہ دعویٰ کرے؟ بچنا چاہیے بھائی، بچنا چاہیے، خدا را بچنا چاہیے۔ یہ سیرت النبی کورس کے یہ مقاصد میں سے یہ ایک مقصد ہے کہ جس گناہ کی نشاندہی ہو جائے بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ یہ کمی میرے اندر ہے تو نہیں، اگر ہے تو بندہ ارادہ کرے اور اللہ سے دعا کرے یا اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا، ترک کرنے کا ارادہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں زندگی بھر میں نے الحمدللہ کسی کی غیبت نہیں کی، پر آگے فرماتے ہیں اگر میں غیبت کرتا تو پھر میں اپنی ماں کی غیبت کرتا۔ کس کی؟ ماں کی۔ لوگوں نے کہا جی ماں کی؟ فرمانے لگے ہاں اللہ اور اس کے رسول کے بعد میرے لیے سب سے قیمتی ہستی ہے وہ میری ماں کی ہے، اگر میری نیکیاں جائیں تو میرے ماں کے کھاتے میں جائیں، کسی اور کے کھاتے میں تو نہ جائیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ غیبت کرنے والوں کا حال کہ نرموں کے ساتھ گوشت کو نوچ رہے ہیں، اور آپ جبریل امین نے بتایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ آگے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نہر کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ تیر رہا ہے اور نہر سے وہ ایک پتھر نکالتا ہے، اس کو منہ میں ڈالتا ہے، پھر وہ پتھر اس سے چبایا نہیں جاتا، پھر جس وقت پیچھے سے سختی ہوتی ہے تو پھر اس پتھر کو نگلتا ہے، پھر جس وقت وہ لوگدار پتھر نکلتا ہے تو وہ گلے کو جو ہے زخمی کرتا ہے، اور جہاں جہاں جاتا ہے انتہائی درد کے ساتھ وہ بندہ کرا ہے۔ ایک پتھر نیچے جاتا ہے، پھر دوسرا منہ میں ڈالتا ہے، ادھر سے چیخ چلا بھی رہا ہے، پھر پتھر منہ میں ڈال رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔
آج سود کی کئی سکیمیں آ گئی ہیں، کئی اس کی قسمیں آ گئی ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنا کاروبار پوچھ کر کرتے ہیں۔ ابھی بھی لوگ جو کوئی کام کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں۔ سود کے نام بدل دیے گئے، جس طرح شراب کے نام بدلے گئے اور شراب کو پیا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بتائی ہے کہ لوگ شراب پی رہے ہوں گے، اس کا نام بدل کے پی رہے ہوں گے، ایسے ہی سود کو کھایا جا رہا۔ تو سود کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں اتقوا اللہ، وہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، وذروا ما بقی من الربا، فرمایا سود کے لین دین چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو سودی لین دین چھوڑ دو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ اب جو بندہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہو، کوئی 0.0% بھی اس کے جیتنے کا امکان ہے نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے، وہ دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہے۔ اور اگلی حدیث بھی سن لیجیے، ہے تو یہ موضوع بڑا لمبا، صرف ایک حدیث سنا کے آگے چلتا ہوں۔ فرمایا سود کے 70 درجے، کتنے درجے ہیں؟ 70 درجے۔ فرمایا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لے اور سود سے باز رہے۔ کتنے یہ جو ہے نا آج کل تماشے ہیں، سود کتنی سکیمیں آئی ہوئی۔ تو یہ موبائل والوں سے، کمپنیوں سے جو ہم ایڈوانس لیتے ہیں، علماء نے لکھا ہے یہ بھی سود کی قسم، اس لیے بچنا چاہیے اور ہر کام کرنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں۔ آگے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے کاشتکاروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو ہل چلا کے بیج ڈالتے ہیں، آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے سے کھیتی جو ہے وہ پڑھ کر لہلانا شروع ہو گئی۔ وہ آگے چل رہے ہیں، بیج ڈالتے جا رہے ہیں، اللہ پیچھے کھیتی کو اگا رہا ہے، بیج ڈال کے آخر پھر واپس آتے ہیں، کھیتی کو کاشت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کھیتی کو کاشت کرتے ہیں، پھر کھیتی کو بوتے ہیں۔ وہ ایک ایک دانے کے بدلے میں کئی 100 دانے، اتنا اللہ انہیں نفع دے رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کیا کرتے ہیں۔ جہاد فرمایا کہ الجہاد ماضی الی یوم القیامہ، قیامت تک جاری رہنے والا عمل ہے۔ سب کے ذہن کے اندر جذبہ جہاد ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں موقع دے، اگر جہاد کا موقع ملا تو یا اللہ ہم پیچھے کبھی نہیں دیں۔ اللہ کرے کوئی ایسی صورت بن جائے کہ کوئی رستہ بن جائے فلسطین جانے کا، اللہ کی قسم ہم سب کو وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس حال میں مرا، ساری زندگی اس نے جہاد بھی نہیں کیا، ساری زندگی اس نے جہاد کیا بھی نہیں، اور اس کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ بھی نہیں پیدا ہوا، فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، فرمایا وہ آج مر گیا ہے، اس حالت میں مرا ہے کہ جیسے ایک منافق جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ اتنی سخت وعید ہے کہ جس نے جہاد کیا بھی نہیں اور اس کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ بھی نہیں پیدا ہوا، فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک منافق کی زندگی گزر رہا ہے۔ اس لیے جذبہ ہر وقت رکھنا چاہیے کہ اللہ موقع دے گا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم انشاءاللہ صحابہ کرام کی یاد کو تازہ کریں گے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں آگے بڑھے تو میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کا سر کچل رہا، دو بندے ہیں، ایک کھڑا ہے دوسرا پتھر مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اور یہ بندہ مارنے والا پھر پتھر اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر پھر بن جاتا ہے، یہ پھر آگے اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جس کے بھی ذمہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ کا مال تو مال کی میل کچیل ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کو کھا رہے ہیں تو یقین کر لیجیے اللہ کئی گناہ آپ سے نکلوائے گا۔ بھول جائیے کہ یہ جو ہے نا چھوٹ جائے گا، لیکن گناہ جو ہے وہ اس سے الگ ہوگا۔ آگے بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہنڈیا میں بڑا ہی خوشبودار اور تازہ گوشت پڑا ہوا ہے،
اور دوسری طرف ہڈیا ہے جس کے اندر انتہائی بدبودار قسم کا گوشت پڑا ہوا ہے. دو ہڈیاں، ایک میں خوشبودار اور تازہ گوشت بھوک لگانے والا، اور دوسری ہڈیا کے اندر انتہائی بدبودار اور خراب گوشت ہے، اور یہ بندے ادھر سے چھوڑ کے ادھر کھا رہے ہیں. تکلیف بھی ہو رہی ہے، پھر وہی کھائے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے. پوچھتا کون ہے جسے پتا نہ ہو. تو معلوم ہوا ہر بات کو جاننے والی ذات کون سی ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر غیر محرم عورتوں کے ساتھ شاباشی کیا کرتے تھے، اور آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے ساتھ شاباشی کیا کرتی تھی. فرمایا یہ وہ بڑے نصیب جو ہیں یہ وہ لوگ. اللہ اکبر. اور بھی بہت ساری ملاقاتیں ہوئی، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں کو بیان کیا جائے. ایک چیز جو ہے وہ اپنے شعبے کی بھی ہے، وہ بھی بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ سے گزر ہوا، ان کی زبانیں لمبی لمبی ہیں اور کینچی کے ساتھ ان کی زبانیں جو ہیں وہ کاٹی جا رہی ہیں. کینچی کے ساتھ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ جو ہے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ علماء اور وہ خطباء ہیں یقولون ما لا یفعلون، جو لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کیا کرتے تھے لیکن خود ان پر عمل نہیں کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان سارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت ان سارے گناہوں سے کرے. تو فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یہ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بندہ تو بشر کو ہی کہتے ہیں جو انسانوں کی جنس میں ہو. اللہ اکبر. یہ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے انسان تھے، بشر تھے، عبد تھے، لیکن صفت کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جو تھیں وہ نورانی صفات. جنس کے اعتبار سے کیا تھے؟ بشر تھے، اور صفات کے اعتبار سے آپ کیا تھے؟ نور. اور بشر ہوں بھی کیسے نہ بشر ہوں کہ آپ کے اوپر چلے جائیں. آپ کے والد بھی بشر ہیں، آپ کے دادا جان بھی بشر ہیں، پردادا جان بھی بشر ہیں، والدہ بھی بشر ہے، نانی اماں بھی بشر ہیں. نیچے آ جائیں ازواج مطہرات ساری کی ساری بشر ہیں، بیٹے آپ کے سارے بشر ہیں، آپ کی پھوپھیاں بشر ہیں، چاچا جو ہیں وہ بشر ہیں. یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سارے بشر ہیں. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ وہ بشر ہی ہیں. اور قرآن مجید نے دو جگہ پر یہ واضح الفاظ فرمائے. فرمایا قل، محبوب اعلان فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں کیا ہوں؟ بشر ہوں. مثلکم یہاں پر معنی یاد آ جاتا ہے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اردو زبان کے اندر سب سے پہلا ترجمہ کیا، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کی ذات پر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سوائے روافض کے باقی سب ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں. بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سب ان پر متفق ہیں. تو یہ معنی کرتے ہیں بشر مثلکم، میں بشر ہوں مثلکم جیسے تم. یہ حضرت شاہ صاحب کا معنی مثلکم جیسے تم. فرمایا کہ جنس کے اعتبار سے تو میں تمہارے جیسا ہوں، ہاں مقام اور منصب کے لحاظ سے فرمایا یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف رب کی طرف سے وحی آتی ہے، اور جس کی طرف وحی آئے وہ کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ سارے انسانوں سے اونچے درجے کا ہوتا ہے. بعض لوگ جو بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. دیکھیں جی ہم گناہوں میں نچڑے ہوئے، ہم اتنے گھٹیا قسم کے لوگ، تو بشر تو ہم جیسا ہوتا ہے. نہ بشر کی مثال کوئی دینا چاہے تو بشر کا کامل درجہ جو ہے وہ انبیاء کے اندر. جس کی مثال علماء نے یوں ہی لکھی ہے، ایک بھٹے سے اینٹیں آتی ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے، ہاں ایک ہی بھٹے سے اینٹیں آ رہی ہیں، وہ ایک ہی جو ہے نا ریڑے والا لے کے آ رہا ہے. اب ایک اینٹ لگ رہی ہے مسجد کے طہارت خانے میں اور دوسری اینٹ لگ رہی ہے مسجد کے محراب میں. اب اینٹیں ایک جگہ سے آئی ہیں، کیا ان دونوں اینٹوں کا مقام اور مرتبہ ایک جیسا ہے؟ نہ جی نہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بشر کے اعلیٰ صفات کے حامل کامل ترین انسان جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث ہیں جن کے اندر یہی الفاظ فرمائے انا بشر مثلکم. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی 4 رکعت پڑھانی تھی تو آپ نے 2 پڑھا دی. سلام پھیرا تو حضرت ذوالجدین کھڑے ہو گئے. نام تھا ان کا حضرت خرباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہاتھ ذرا لمبے تھے اس لیے ذوالجدین کے نام سے مشہور ہیں، لمبے ہاتھوں والے. کہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب اصیلت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ اندازہ کیجیے، نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعتماد سے فرماتے ہیں کل ذالک لم یکن، دونوں میں سے ایک کام بھی نہیں ہوا. حضرت ذوالجدین کہتے ہیں یا رسول اللہ تم اچھے ایک کام کے ہو گئے. اللہ اکبر. آپ نے دیگر صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ذوالجدین تو سچ کہہ رہا. یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز میں سلام کلام جائز تھا. آپ نے اٹھ کر 2 رکعت پڑھائیں اور سلام پھیر کے خطبہ دیا. فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، لوگوں میں بھی تو ایک بشر ہوں تم جیسا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا. یہاں بھی آپ نے یہی فرمایا. اسی طرح ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا صحابہ کرام سے. صحابہ کرام پیوند کاری کر رہے تھے کھجوروں کے درختوں میں. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جی پیوند کاری کر رہے ہیں. کیا فائدہ ہوگا؟ جس طرح پھل زیادہ آئے گا. فرمایا نہ کرو، پھل تو اللہ دینے والا ہے. اب صحابہ کرام نے چھوڑ دیا. اب جب پھل آیا تو پھل کم آیا. تو جب صحابہ کرام نے بتایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ. فرمایا میں بھی تو بشر ہوں تم جیسا، جس وقت میں تمہیں دین کے کسی کام کا حکم دوں تو اس کام کو لے لیا کرو، پکڑ لیا کرو، اور جب میں تمہیں دنیا کے کسی کام کا حکم دوں تو اس میں بے شک اپنی مرضی کر لیا کرو. تو اس حدیث میں بھی واضح فرمایا. ایسے ایک اور حدیث ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں بھی بشر ہوں جیسے تم. فرمایا یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبہ. فرمایا جس طرح تمہارے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ میرے پاس بھی موت کا فرشتہ آئے گا، فاجیبہ، تو مجھے اس کی بات کو قبول کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک مسلم شریف کی غالباً روایت ہے، اماں جی فرماتی ہیں 2 بندے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کر کوئی ایسی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ نے غصے کے اندر آ کر ان دونوں کو بد دعا دے. کیا دے دی؟ بد دعا دے. اماں جی فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندے تو تباہ و برباد ہو گئے. فرمایا کیسے؟ یا رسول اللہ آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی ہے. فرمایا شاہ انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں اور میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ ای المسلمین لعنت، یا اللہ اگر کسی مسلمان کے حق میں کوئی بد دعا کروں تو میں نے یہ اللہ سے دعا کی ہے اے اللہ میری اس بد دعا کو اس بندے کے حق میں دعا بنا کر قبول فرما لے. تو یہ بے شمار روایات ہیں جن کے اندر آپ نے خود فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم. قرآن مجید کا مطالعہ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے. قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت کسی بڑے اونچے عہدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا کسی بڑی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ ابد کا لفظ ہی ذکر کرتے ہیں. جیسے یہاں ایک بڑا کام ہو رہا معراج، تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. ایسے کلام مقدس جس کی ایک ایک آیت جو ہے
سابقہ انبیاء کو دی، اللہ نے ان کی مشکلیں آسان کر دی، تو وہ سارا قرآن مجید جو ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات، برکت دینے والی وہی ذات ہے جس نے یہ قرآن مجید نازل کیا اپنے خاص بندے پر۔ تو یہ قرآن مجید بھی اور حدیث بھی بتا رہی ہیں کہ جنس کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور صفات کے اعتبار سے آپ جو ہیں وہ نورانی صفات کے حامل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بیت المقدس میں آمد ہو گئی، تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ جبریل امین نے سواری کو باندھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور جب داخل ہوئے تو کسی نے اذان کہنے والے نے اذان کہہ دی۔ جب اذان ہو گئی، صفیں ساری جو ہے وہ درست ہو گئی، تو اب امامت کے مصلی پر کون پڑے؟ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے اشارہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آپ موجود ہوں تو امامت کا حق پھر صرف آپ کا ہی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ مصلی پر سکتا نہیں۔ تو فرمایا کہ جس وقت میں نے نماز پڑھائی تو اس وقت میں نے جبریل امین سے پوچھا، بلکہ جبریل امین نے پوچھا جانتے ہیں یہ ساری ہستیاں کون تھیں؟ میں نے فرمایا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ فرمایا کہ سارے کے سارے انبیاء کرام تھے جنہوں نے آپ کی پیچھے جو ہے وہ نماز با جماعت ادا کی ہے، تو اس کے بعد آپ جو ہے امام الانبیاء بھی بن گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے بھی یہاں آ کر اسی نماز کے اندر شرکت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الملائکہ بھی بن گئے۔ اللہ مزید عہدوں سے نواز رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جو ہے یہ سفر معراج کا شروع ہو رہا ہے، اور معراج میں نے کل بتایا تھا عروج سے ہے، عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ تو یہاں پھر دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہی ہے کہ اسی براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جنت سے ایک زینہ یعنی سیڑھی لائی گئی، انتہائی خوبصورت پتھر سے بنی ہوئی وہ سیڑھی ہے، اور وہ سیڑھی لائی گئی اور مجھے حکم دیا گیا، مجھے کہا گیا تو میں اس سیڑھی کے ذریعے جو ہے آسمانوں تک پہنچا۔ پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوتی گئیں، اور ساتوں آسمانوں کی سیر بھی ہوتی گئی، اور پھر ساتوں آسمانوں کے بعد فرمایا اور اوپر چلے گئے۔ چلتے چلتے جبریل امین بھی ساتھ ہیں، فرمایا کہ چلتے چلتے ایک جگہ آئی، بیری کا درخت ہے، اور بیری کے درخت کو ڈھانپا ہوا ہے بہت سارے نورانی پتنگوں، سدرۃ المنتہی، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو عربی زبان میں، اور منتہا جس جگہ پر انتہا ہو رہی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ڈائز ہے، یہاں پر اس کی انتہا ہو رہی، اس سے اوپر نہیں ہے، تو منتہا انتہا والی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی نیچے سے جو چیزیں بھی جاتی ہیں ان کی انتہا یہی ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت یہاں پر پہنچے تو جبریل امین جو ہے یہ رک گئے اور اس سے آگے نہ بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریل امین نے فرمایا، غالباً مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بال کے برابر بھی میں اس سے اوپر جاؤں تو میرے سارے کے سارے پر جو ہیں وہ جل کر کیا ہو جائیں گے؟ راک ہو جائیں گے، مجھے اس سے اوپر جانے کی اجازت ہی نہیں۔ اس موقع پر جب بھی میں آتا ہوں تو مجھے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کا جملہ یاد آ جاتا ہے۔ امیر شریعت اللہ اکبر اللہ اکبر، محبت رسول میں ڈوب کر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ جبریل تو جو نوری تھا، نوریوں کا سردار تھا، تجھے صرف یہ ڈر تھا کہ میرے پر جل جائیں گے تو تو نے میرے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم عطا اللہ شاہ نبی کے ساتھ ہوتا سارا جل کے راکھ ہو جاتا، اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے آگے جو ہے خود تشریف لے گئے، اور آگے جہاں میں نے لکھا ہے
صریف اقلام، جہاں پر کلمے چلنے کی آواز آ رہی تھی ان کو بھی آپ نے سنا، پھر وہاں تک پہنچے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ جگہ جہاں پر کوئی بندہ آج تک پہنچا نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات کے اندر کوئی پردہ تھا یا نہیں تھا، اس کے اندر علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک طبقے کی یہ رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، اور دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ جو حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا، قرآن مجید کی آیت سے وہ استدلال پکڑتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ کوئی آنکھ جو ہے اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ میری اور آپ کی آنکھیں ہیں نا، ہمارا جو ہے نا دیکھنا یہ محدود ہے، محدود ہے کہ نہیں؟ سامنے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے، پھر سامنے بھی دیوار کے پیچھے جو چیز ہے وہ نہیں نظر آتی۔ اسی طرح اگر کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ پھر یہ آنکھ جو ہے سامنے ایک محدود چیزوں کو دیکھ رہی، اگر یہ دنیا کی آنکھ جو ہے یہ اللہ کو دیکھ لے تو گویا پھر اللہ بھی محدود ہو گئے، جبکہ اللہ محدود نہیں ہے، اللہ لا محدود ہے۔ تو یہ حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور اماں جی، حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک حدیث بھی ہے، اماں جی فرماتی ہیں کہ جس بندے نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات کو دیکھا ہے، فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ان کی رائے یہ ہے، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ دیکھا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ اس آنکھ سے نہیں، آپ نے دل والی آنکھ سے دیکھا ہے۔ بہرحال دونوں طبقے ہی علماء اہل سنت کے ہیں، یہ تحقیق کی تھوڑی سی وہ آپ حضرات کو بتا دی ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر تحفے پیش کیے اپنی رب کی بارگاہ میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبانی عبادتیں بھی آپ کے لیے، میری بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے، اور میری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے۔ عبادت کی یہ تین قسمیں ہیں، یہ ساری میری زبانی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ بدنی عبادتیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، بدنی عبادتیں ساری، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور میری مالی عبادتیں، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ چلتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین۔ آپ تحقیق کر لیں، بے شک نظر اور نیاز دونوں کا ایک ہی معنی ہے، مترادف الفاظ ہے، لفظ دو ہیں، معنی ایک ہے۔ نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی، قربانی بھی اللہ کی، صدقہ بھی اللہ کا، مال سے جتنی بھی عبادات ہونی ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تحائف پیش کیے، اللہ رب العزت نے بھی جواب میں تحفے پیش کیے۔ ایک تحفہ جو ہے وہ یہی تھا 50 نمازوں والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نیچے تشریف لائے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، فرمایا امت پر بوجھ ہے، واپس جائیے۔ کرتے کرتے یہ 5 نمازیں جو ہے رہ گئی، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ تبدیلی میری طرف سے نہیں آئی، تبدیلی آپ کی طرف سے آئی ہے، لہذا آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، اور میرے ہاں ثواب لکھا جائے گا 50 نمازوں کا۔ یہ ہے بندے کی معراج، رسول اللہ کی معراج۔ وہ بندے کی معراج کیا ہے؟ بندے کی معراج یہ نماز کے اندر ہے، جو نماز معراج والی رات تحفہ ملا ہے۔ ایک یہ تحفہ ملا، اور دوسرا تحفہ خواتین بقرہ، آخری آیتیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں، کسی جگہ غلطی کر بیٹھیں تو یا اللہ ہمیں گرفت نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا جس کی سہنے کی ہمارے اندر طاقت ہی نہ ہو۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ جس طرح کہ تو نے بڑے سخت حکم سابقہ امتوں پر لاگو کیے تھے، اے اللہ اس طرح کا سخت حکم بھی ہمارے اوپر نازل نہ کرنا۔ واعف عنا، اے اللہ درگزر فرما، اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر قوم پر ہمیں فتح اور کامیابی عطا فرما۔ یہ آخری جو آیتیں ہیں یہ بھی اسی رات عطا کی گئی۔ اور ایک اور تحفہ دیا گیا،
وہ کون سا توبہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے وہ بندہ جس کا خاتمہ جو ہے وہ شرک پر نہیں ہوگا. کل بھی اس کی بڑی بحث گزری تھی، سب سے موذی مرض یہی شرک ہے. فرمایا جس بندے کا خاتمہ شرک پر نہیں ہوگا اس بندے کو میں اللہ ضرور جنت میں داخل کروں. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت شرک کی ساری قسموں سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے. تو یہ اختصار کے ساتھ جو ہے واقعہ معراج آیا، ایک بیت پھر اس کی رہ گئی. معراج پر اعتراضات اللہ کو منظور ہوا تو وہ کل انشاءاللہ ہو جائے گا. ہم کورس میں آنے والے نئے شخص کو خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. کسی ساتھی نے کوئی بھی کسی قسم کا سوال پوچھنا ہو تو وہ کلاس کے بعد پوچھ لیا کرے. جی آپ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت کب چلے گی؟ کیا اس کے بعد آپ نبی نہیں ہوں گے؟ وہی قیامت کے بعد جب دنیا ہی ختم ہو جانی ہے تو اس کے بعد نبوت کا سلسلہ. جن انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی وہ انبیاء کی روحیں تھیں یا انبیاء اپنے اجسام کے ساتھ تھے؟ یہ بالکل بڑا اچھا سوال ہے. اجسام مثالیہ تھے. کون سے تھے؟ اجسام مثالیہ. پہلے بیت المقدس کے اندر بھی اجسام مثالیہ کو نمازیں پڑھائیں، پھر جب آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئیں تو وہ بھی کون سے تھے؟ اجسام مثالیہ تھے. کیونکہ سارا یہ کچھ جو ہے مثالی تھا اس لیے یہ بھی اجسام مثالیہ تھے، سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کا جسم جو ہے نا وہ یہ دنیاوی جسم کا. آج کل تمام بینکوں میں سودی کاروبار ہوتا ہے، اس وجہ سے بینک کی ملازمت جائز ہے کیا نہیں؟ اسلامی بینکنگ کا آغاز ہو چکا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اللہ ان کے علم و عمل میں برکت دے، وہ بندہ جو ہے یقین کرے اس وقت امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ. وہ وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے، تو حکومتوں سے کہتے رہے کہ آپ مہربانی کریں سود کا متبادل جو ہے نا وہ کام شروع کریں. تو حکومت نے کہا کہ آپ سود کے متبادل ہمیں بینکنگ کا نظام دیں. تو انہوں نے بڑی محنت کر کے پورا بینکنگ کا نظام جو ہے حکومت کو دیا. پھر حکومت سے کہا کہ آپ اس کو لاگو کریں. اچھا جی ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اچھا جی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. کرتے رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت جو ہے لیت اللہ سے کام نہیں لے رہی بلکہ حکومت مخلص ہی نہیں ہے ملک سے سود ختم کرنے کے، تو انہوں نے فرمایا کہ اب تک تو میرا جواب تھا کہ میں تمہاری ملازمت اختیار رکھوں، اب میں استعفیٰ دیتا ہوں. اب ایک بندے کے پاس وفاقی شرعی عدالت کا جج ہے، اس کو مراعات مل رہی ہیں، اس کو تنخواہیں مل رہی ہیں، تو حضرت نے ساری چیزوں پر تھوکا اور حکومت سے بالکل الگ ہو گئے کہ اب تک تو میں تمہارے ساتھ اس لیے تھا شاید تم سود سے باز آ جاؤ. لیکن جب باز نہیں آئے، حکومت کسی کی بھی تھی، سود کے بارے میں سب ابھی تک متفق ہیں کہ سود سے چھٹکارا جو ہے یہ نہیں لے رہے. تو اس لیے انہوں نے وہ بڑی محنت کر کے بینکنگ کا اسلامی نظام دیا. اب یہ بینک جو ہے اسلامی ہیں، ان سے آپ لین دین کر سکتے ہیں. بینک دبئی الاسلامی ہے، میزان ہے، اسی طرح جو بینک ہیں ان سے آپ کر سکتے ہیں. کنڈی ہلتی رہی تھی، میں تو نہیں سمجھا کنڈی ہلتی رہی. ہاں جی یہ ہمارے بھائی خابر صاحب ہیں، وہ سخت بیمار ہیں، کسی گلے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ہمارے حکیم عطا اللہ صاحب چکچٹا کی بڑی مشہور شخصیت ہے جو شفا خانہ والے ہیں نا، دم لگانے والے. تو ان کی اولاد میں سے بھائی احسان اللہ صاحب ہیں، بہت بڑے اچھے ساتھی ہیں، فیصل پلازا میں دکان ہے. تو ان کا صبح جو ہے نا بائی پاس آپریشن ہونا ہے. ان کے بیٹے کا بھی آج فون آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ کلاس کے سارے ساتھیوں سے جو ہے وہ اپیل کریں. ہاں جی ہماری مسجد میں ٹائم تبدیل نہیں ہوا، آپ نے کر دیا تو آپ بھی کر رہے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ جی ہاں مولانا طارق عزیز باجوہ صاحب بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے تیرے گھر کے اندر بیٹھے، اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اے اللہ اگر ہمارے اس عمل سے آپ راضی اور خوش ہوئے ہیں تو اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دی، ہمارے جائز کاموں کی رکاوٹیں دور فرما دی، ہمارے بیماروں کو صحت دے دیجیے، ہمارے فوت شدگان جن کی موت جو ہے اسلام پر واقع ہوئی ہے، اے اللہ ان کو کربٹ کربٹ جنت نصیب فرما دی، آخرت کی ساری منزلیں ان کے لیے آسان فرما دی۔ مولانا طارق علی باجوہ صاحب، بھائی خاور صاحب، بھائی احسان اللہ صاحب، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دیجیے۔ اے میرے مالک جتنی زندگی ہماری بھی باقی ہے، اے اللہ بیماری والی اور محتاجی والی زندگی سے ہم سب کو محفوظ رکھیے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک۔